بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، فوراً اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا شروع کر دیا۔ چنانچہ خود فوراً اسلام قبول کرنے کے بعد آپ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ دوسرے روز عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ابی سلمہ بن رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت اسلام دی، اور یہ سب جلیل القدر صحابی آپ ہی کی وجہ سے دین اسلام میں داخل ہوئے۔ بعض روایات میں 38 کی تعداد ہے جو آپ کی دعوت سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بڑی خواہش تھی کہ اہل شرک بت پرستی کی ظلمت سے نجات پائیں اور توحید کی گھر گھر منادی ہو، تاکہ بت پرست اپنی ضیاع کاری کا احساس کر کے ہلاکت کے گرداب سے نکل سکیں۔ اس آرزو کے پیش نظر جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچ چکی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ دین حق کے اظہار و اعلان کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، جب جمعیت زیادہ ہو جائے گی تب ایسا کرنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دیکھ کر سخت قلق ہوتا ہے کہ اہل شرک تو اعلانیہ بت پرستی کریں اور حق ڈھکا چھپا رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دل شکنی گوارا نہ کی، اس لیے اظہار و اعلان کی اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دوسرے حضرات دعوت اسلام کے لیے مسجد حرام پہنچے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ صنادید قریش کی موجودگی میں تقریر کرنے کھڑے ہوئے۔ یہ سب سے پہلی تقریر تھی جو دعوت اسلام کے موضوع پر باقاعدہ کسی مسلمان کی زبان سے نکلی۔ قریش جو جہالت کے بحر ظلمت میں سرگرداں تھے، اس کو ٹھنڈے دل سے بلا کہاں گوارا کر سکتے تھے۔ ان کا طوفان غضب اہل توحید پر امڑ آیا۔ ابھی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی کہ اعداء چاروں طرف سے ہجوم کر کے حملہ آور ہوئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصاً اور دوسرے مسلمانوں کو عموماً نہایت بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا۔ باوجود یہ کہ عتبہ بن ربیعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نانا قریش میں بڑا سنجیدہ اور بردبار مانا جاتا تھا، تاہم توحید کی دعوت اور شرک باللہ کی مذمت پر وہ بھی آگ بگولا ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی روایت اعتدال پسندی کو بلائے طاق رکھ کر ان کی طرف جھپٹا اور انہیں نہایت وحشیانہ طریق پر پوری قوت سے ضرب لگائی، جس سے ان کا چہرہ مبارک بہت بری طرح زخمی ہوا۔ وہ خود داعی حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلمانوں میں موجود تھے، لیکن دشمنوں نے کچھ تو ہاشمیوں اور ہاشمیوں کے سردار ابو طالب کی وجاہت کے پیش نظر اور کچھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زوجیت کا لحاظ کر کے آپ سے کوئی تعارض نہ کیا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان بنو تیم کو معلوم ہوا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بری طرح مجروح کیا گیا ہے، تو وہ بڑی تعداد سے آ کر مشرکوں کے مزاحم ہوئے اور انہیں ان کے پنجہ بیداد سے بچایا، مگر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا پٹ چکے تھے کہ کسی کو ان کے جانبر ہونے کی امید نہ رہی۔ اس لیے بنو تیم سخت برآشفتہ ہو کر کہنے لگے، اگر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جانبر نہ ہوئے تو ہم اس کا انتقام لیں گے۔ اس کے بعد بنو تیم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بحالت بے ہوشی ان کے گھر پہنچایا۔ دوسرے مسلمان بھی جو زخموں سے نڈھال تھے اپنے اپنے گھر پہنچائے گئے۔ مولانا ابو القاسم رفیق
دلاوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حال میں گرفتار تھے، انہیں اس کی خبر نہ تھی کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری۔ عصر کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوش میں آئے اور زبان کھلی تو بجائے اس کے کہ اپنی تکلیف کا شکوہ کرتے، برادری کے آدمیوں سے پوچھنے لگے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ یہ لوگ جو غیر مسلم تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر ان کو ملامت کرنے لگے کہ ایسی نازک حالت میں بھی کہ تمہارے جانبر ہونے کی کوئی امید نہ تھی، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہیں چھوڑتے۔ یہ کہہ کر عالم فروختگی میں ان کی والدہ سے یہ کہہ کر چل دیے کہ تم خود ہی ان کی خبرگیری اور تیمارداری کرو، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چلے جانے کو خاطر میں نہ لائے۔ برادری کے ناراض مجمع کے چلے جانے کے بعد والدہ نے بڑی کوشش کی کہ کچھ کھائیں پئیں، مگر انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور یہی پوچھتے رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ اب اپنی والدہ سے درخواست کی کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیر ام جمیل بنت خطاب کے پاس جا کر، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھیں، اللہ کے نبی کا حال دریافت کیجیے۔ ان کی والدہ ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئیں، لیکن انہوں نے اپنی لا علمی ظاہر کی اور ان کی والدہ کے ہمراہ پرسش کے لیے آئیں۔ ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حالت زار دیکھ کر سخت مغموم و مضطرب ہوئیں اور بہت کچھ آہذاری کی۔ آخر وہ بھی منتیں کرنے لگی کہ کچھ کھا پی لیجئے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مقتدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال معلوم کیے بغیر بھلا کہاں چین تھا۔ برابر یہی کہتے رہے کہ مجھے ہادی برحق کی خیر و عافیت کا حال بتاؤ۔ آخر الامر ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحمد اللہ صحیح و سالم ہیں، تم کچھ فکر نہ کرو۔ پوچھا آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا دار ارقم میں ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ، جب تک میں آپ کو نہ دیکھ لوں گا اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ یہ سن کر ان کی والدہ ایک آدمی کی مدد سے تھام کر انہیں حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر اپنے آقا کے قدموں پر گر پڑے اور قدم بوسی کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت زار دیکھ کر شفیق عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروں پر رکعت طاری ہو گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے التماس کی، یا رسول اللہ، یہ میری نیک مادر محترمہ ہیں، ان کے مشرف با اسلام ہونے دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور انہیں آتش جہنم سے خلاصی نصیب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور وہ فی الفور قبول اسلام کی سعادت سے بہرہ مند ہوئی۔ اس حادثہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وقعت پہلے سے بھی بہت بڑھ گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صالح کار، رازدار اور محبوب بن گئے۔ ان دونوں میں اس درجہ کا پیار و خلوص بڑھ گیا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب آپ مکہ مکرمہ میں رہے، آپ کا معمول ہو گیا کہ روزمرہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے جاتے۔ چنانچہ حسب روایت عروہ بن زبیر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو دین اسلام پر پایا، اور مکہ معظمہ میں ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس میں حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 2 مرتبہ صبح اور شام ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں۔